عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک جلالی اور زوراور نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے، اس لمحے کے لیے کہ خداوند نے مجھے نفس زندگی دے کر مجھے اس کا فضل عطا کیا تاکہ میں ایک اور پروگرام میں، زندگی کا کلام پروگرام میں، آپ کی خدمت میں اپنا دل رکھوں۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے میں اپنی حکمت سے نہیں بلکہ خدا کے زندہ، مقدس اور لا تغیر کلام میں سے۔ خدا کا کلام ہرگز تغیر نہیں کرتا۔ جیسا کہ خداوند خود لا تغیر ہے، ویسا ہی خداوند کا کلام لا تغیر ہے۔ اعداد میں ہم پڑھتے ہیں، تورات کی کتاب اعداد میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند انسان کی مانند نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ خداوند انسان کی مانند نہیں جو اپنے وعدے سے مکر جائے۔ وہ جو کہتا ہے سو وہ کرتا ہے۔ جس کا وعدہ وہ دیتا ہے اس وعدے کو نبھاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے۔ اگر انسان کوئی وعدہ کرتا بھی ہے تو بھی اسے یقین نہیں کہ وہ اس وعدے کو پورا بھی کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ انسان کو اگلے لمحے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کہ اگلے 2 یا 4 منٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے یا چہل قدمی کرنے کے لیے یا کسی کو ملنے کے لیے، مگر ان کا گھر واپس آنا مطمئن نہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے نفس زندہ جو ہے وہ خداوند ہے، ابدی جو ہے وہ خداوند ہے۔ خداوند ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے۔ خداوند کے لیے وقت اور ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو وہ مقید نہیں ہے، وہ قید وقت و زمان میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک خداوند ہے۔ وہ ازل سے لے کر ابد تک خداوند ہے۔ ہم انسان ہیں کمزور، مشکل میں، ہمیں ہر چیز کے لیے خداوند کے حضور جھکنا پڑتا ہے۔ وہ بے نیاز خداوند ہے اور ہم نیاز مند ہیں، اور اپنی اس نیاز مندی کو اگر ہم ان کے حضور لائیں تو ہی ہمارے وعدوں اور ہمارے خوابوں یا جس چیز کو ہم سوچتے ہیں، جس پلان کو ہم کرتے ہیں، اگر اس کو ہم خدا کے ہاتھ میں رکھیں، اس بے نیاز خدا کے ہاتھ میں رکھیں کیونکہ ہم نیاز مند ہیں، تب یہ تکمیل کو جاتا ہے۔ خداوند بڑا مہربان ہے، وہ ہم سے محبت رکھنے والا خداوند ہے، وہ اپنا فضل جاری رکھنے والا خداوند ہے۔ ان کی رحمتیں جو ہیں، خداوند کی رحمتیں جو ہیں وہ ہر صبح ہمارے لیے تازہ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری امیدیں جو ہیں وہ خداوند پر ہونی چاہیے۔ کل ہی ہم نے اپنے ایک بہت عزیز دوست کے بارے میں سنا کہ کچھ ہی دنوں میں جب اسے کورونا وائرس لاحق ہوا، کچھ ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ مگر ایک بات ہے، اس کے دل میں زندہ خداوند کا گھر اور امید تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کیا تھا، وہ خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ تھا، اور اب وہ خداوند کے گھر میں، آسمان میں، یعنی جنت میں ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ کسی بھی وجہ سے واپس نہیں آنا چاہیں گے، کیونکہ خداوند کے حضور میں نہ درد ہے، نہ مشکلات ہے، نہ کورونا وائرس ہے، نہ بے روزگاری ہے، نہ نفرتیں ہیں، نہ انتقام ہے، اور نہ انسانی حکمتوں والا وہ جھوٹا وعدہ ہے، بلکہ وہاں پر خداوند کا جلال ہے، وہاں پر
ہمیشہ شادمانی ہے خداوند کے حضور۔ لوگ جنت کے بارے میں بہت چیزیں سوچتے ہیں، بہت چیزوں کا تخیل کرتے ہیں، مگر جنت ہے کیا؟ جنت کیسی ہوگی؟ لوگوں نے اپنے مذاہب، اپنے دھرم، اپنے ادیان میں، اپنے فلسفے میں جنت کو اپنے فکروں میں سنوارا ہے کہ جنت شاید یوں ہوئے اور شاید یوں ہے۔ کئی تو جنت میں انہوں نے اپنے لیے بہت سی بیویاں بھی مقرر کی ہیں، شرابوں کی ندیاں مقرر کی ہوئی ہیں۔ بھائی میں نے سوچا میں بھی خداوند یسوع مسیح سے کہوں کہ میرے لیے بھی ایک اچھا سا کچن وہاں پر بنائے، ایک زبردست کچن بنائے، تاکہ میں وہاں پر اپنے من پسند پکوان پکا سکوں، جیسے کہ نہاری ہے، جیسے کہ بھیجا ہے، جیسے کہ حلیم ہے۔ اگر میں ان چیزوں کو اس دنیا میں کھاتا رہوں تو ذیابطیس کا مریض تو میں ہوں ہی، اور اس کے بدلے میں اگر میں یہ کھاتا رہوں تو میری موت تو فوراً ہی واقع ہوگی۔ مگر جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جنت میں وہاں پر کھانے پینے یا کسی سے شادی کرنے یا کوئی اور چیزیں جو ہم اپنے خیالات میں لاتے ہیں، اس کے برعکس وہاں پر خداوند کا جلال ابدی زندگی ہے۔ جب میں نو مسیحی تھا اور نوجوان تھا، دلی کے سڑکوں پہ جب میں اپنے سائیکل کو لے کر یہاں وہاں گھومتا تھا یا اپنے کام پر جاتا تھا، تو ایک گیت ہمیشہ میرے دل کو چھوتا تھا، اور وہ گیت، ویسے تو بہت سے گیت، فارسی کے گیت بھی ہیں، شہید ہائیک ہوفسپیان کا گیت در موکب ظفر مسیح پیش روم با قوت خدا، موکب ظفر مسیح میں خدا کی قوت کو لے کر میں آگے چلوں، عطر معرفتش افشانم، اس کے عطر معرفت کو میں افشاں کروں، بین انسان های بینوا انسانوں کے بیچ میں۔ اے مسیح قوت ما ز توست، اے مسیح میری قوت تجھ سے ہے، با شہادت و با خون توست، تیری اس قربانی کی سبب سے اور تیرے اس خون کے بہنے سے جو صلیب پر ہوا۔ آپ شاید یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ میں نے جنت کیسی ہوگی کا موضوع دیا ہوا ہے، مگر میں نے صلیب اور صلیب پر ایک کیل ٹوکا ہوا، ایک میخ ٹوکا ہوا آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ بغیر صلیب کے، بغیر خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے جنت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اس نے اپنے اوپر لیا، اس کے درد و رنج سے، اس کے زخم سے ہم شفا پائے۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو جنت ہمارے لیے واقعی ہے۔ اس کے بغیر جنت ناممکن ہے، کیونکہ اس نے واضح طور پر کہا، راہ، سچائی اور زندگی میں ہی ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی دین، کوئی انسانی فلسفہ آپ کو جنت نہیں دے سکتا بجز خداوند یسوع مسیح کے۔ خداوند عیسی مسیح وہ واحد شخص ہے جن کی وساطت سے آپ جنت آ سکتے ہیں، جن کی وساطت سے آپ خداوند کے گھر قدم رکھ سکتے ہیں۔ جب میں زبور شریف کو پڑھتا ہوں، زبور 23 میں خداوند اپنے روح سے اپنے بندے کو، داؤد کے قلم کو کچھ یوں ہمارے لیے پیغام لے کر آتا ہے جنت کے بارے میں اور خداوند کے بارے میں۔ خداوند میرا چوپان ہے، خداوند خود میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ دنیا کی بات ہے،
اس دنیا میں ہمارے لیے شکنجہ، مشکلات اور یہ سب چیزیں ہیں۔ اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ کو درد صلیب نہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد نہیں ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے واضح کہا تم میرے لائق ہی نہیں اگر تم اپنے صلیب کو لے کر ہر روز میرے پیچھے نہ ہو لے۔ اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہوا بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ موت کی وادی کا سایہ، وادی سایہ موت، یہ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ یہی دنیا ہے ہم مسیحیوں کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں جب ہم خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، ہم پر تہمتیں باندھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آسیہ بی بی کئی سال جیلوں میں رہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر وہ ایک تہمت تھا ان پر۔ مسیحی زندگی، اگر آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ دنیا وادی سایہ موت ہے۔ یہ دنیا آپ کے لیے کانٹوں پر چلنا ہے۔ کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ اے خداوند یسوع مسیح، کانٹوں پر بھی چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ کیسے سنواروں گا؟ ویسے ہی کہ تو میرا استاد ہے، تو مصلوب ہوا، تیرے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، تجھ پر تھوکا گیا، مصیبتیں جھیلنی پڑی اور تو مصلوب ہوا، اور میں اپنے استاد سے بالا ہو کر نہیں بلکہ میں اس کا خادم، میں اس کا شاگرد، میں اس کا پیرو ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ وہ میرا آقا ہے، وہ میرا باپ، آسمانی باپ ہے، اور اس کے فضل کے وسیلے سے، اس کے صرف اور صرف فضل کے وسیلے سے، فیض کے وسیلے سے میں اس کا فرزند ہوں، اس کے بنا نہیں۔ اسی وجہ سے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ یہ ہے مسیحی زندگی، یہ ہے مسیحی زندگی۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ جب یہ دنیا میرے لیے اختتام کو پہنچا، اگر وہ آج اور اسی لمحہ کیوں نہ ہو، میں خداوند کے گھر میں داخل ہوں گا۔ یہ خداوند کی طرف سے میرے لیے خداوند کا وعدہ ہے۔ یہ انسانی وعدہ نہیں بلکہ زندہ خداوند کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدے پر اٹل ہے، وہ کبھی مکرتا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آج آپ عزیزوں کو برکت دے، جب ہم خدا کے مقدس کلام میں سے کچھ پڑھیں گے اور سیکھیں گے جنت کے بارے میں کہ جنت کیسی ہوگی۔ اس سب کا دار و مدار ایک سوال پر بلکہ کئی سوالوں پر ہے، مگر بالخصوص ایک بہن کا سوال جو مسلمان ہیں، اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، اور اس سوال کا میں چاہوں گا کہ آج آپ کے لیے جواب دوں، اور مگر اس سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے قلوب کو چھوئے، آپ کے دل و دماغ کو چھوئے، تاکہ خداوند کی حکمت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہو، غالب ہو، اور تاکہ اسے جلال ملے۔ اے خداوند، شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا زندہ خداوند ہے، شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بنایا ہے اور ہم
सनअत दस्ती आपके हैं। ऐ खुदावंद तू अपने कलाम से आज हमारे दिलों को छू, हमारे दिलो दिमाग को ताज़ा कर, ताकि हम तुझे खुदाए ज़िंदा को जान सके। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन, आमीन, आमीन। तो चलते हैं उस सवाल को जवाब देने के लिए जो कि सदफ नजमी बहन ने किया हुआ है, और वो कुछ यूं लिखती हैं। मैं चाहता हूं कि ये बड़ा हो जाए, वाज़े हो जाए, ताकि हम सब पढ़ सकें। सदफ नजमी साहिबा लिखती हैं, बाइबल सेज they'll have 100 wives in paradise, Matthew 19:29. And everyone who has left houses or brothers or sisters or fathers or mothers, wives or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. And they have the audacity to mock others. मैं यहीं पर ठहरूंगा, इनके सवाल को लेकर यहीं पर ठहरूंगा। इनके और भी सवालात हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में आने वाले हफ्तों में इसका उनका जवाब भी दूं, मगर इस वक्त मैं चाहूंगा कि इस पर बात हो जाए। नजमा सदफ नजमी जी लिखती हैं कि बाइबल में तो लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील उसके 19 बाब और उसके 29 आयत में कि जो कोई अपने घर बार को छोड़े। मैं चाहता हूं कि इस आयत को वाज़ेह तौर पर यहाँ पर लाऊं ताकि हम सब पढ़ सकें इसको और ताकि ये वाज़ेह हो जाए। मैं ये भी चाहूँगा, और मत्ती की इंजील में से और उसके 19 बाब में से, और मैं चाहता हूं कि इस आयत को बरूए पर्दा लाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि लाऊं। इस वक्त ये यहाँ पर मैंने सोचा कि शायद है, मगर मैंने इसको रखा नहीं है, और मैं चाहता हूं कि इस आयत को आप सब अजीज़ों के लिए रखूं, क्योंकि उनका जो सवाल है वो इसी पर है और मैं चाहता हूं कि उसी पर बात हो जाए। और ये 19 बाब है, मत्ती की इंजील 19 बाब, और हम 19 बाब में जाएंगे। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस नहीं तो आप bible.com में जाकर यहाँ से आप उसे तहसील कर सकते हैं और ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि ये ज़रूर आप करें। 19 बाब और इसके आखिरी हिस्से में इनका सवाल है, जैसा कि सदफ जी लिखती हैं। 19 बाब और उसके 29 आयत को हम पढ़ेंगे। देखें यहाँ पर उर्दू में इसको हम वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। उन्होंने अंग्रेजी में इसको कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है गूगल में से या फिर इंटरनेट में से। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आप भी कॉपी कर सकते हैं। मगर कभी कभार हमारे सवालात जो हैं वो हम गूगल में ढूंढते हैं कि रब्बा गूगल हमें क्या फरमाता है, क्या हुक्म देता है मेरे मजहब, मेरे धर्म, मेरे ईमान के बारे में। इसकी बजाय कि हम तहकीक करें और अपने सवाल को मंतिकी तौर पर पेश करें, बस हम गूगल में किसी भी शख्स के अफकार को, अंदाज को, उसके लिखे हुए चीज को सबूत लेकर पेश करते हैं कि भाई देखो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जन्नत में तुम्हारी 100 बीवियां होंगी। हाय हाय क्या बात है। आइए पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह आइंदा आने वाले दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, जन्नत के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाज़ेह है, हमारा आज का मौजू इसी वजह से क्या है, जन्नत कैसी होगी।
और फिर लिखा हुआ है 29 आयत में 29 आयत में जहां सदफ जी ने इसका जिक्र किया हुआ है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। उस हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। अब यहां पर क्या लिखा है सबसे पहले हम देखेंगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों, यानी सदफ के मुताबिक जन्नत में हमारे पास 100 घर होंगे, अगर यहां पर हमारे पास एक घर है। चलिए ये देखें कि किसी के पास 100 घर है तो उसका 100 गुना कितना बनेगा। जन्नत में उनके इतने ही घर होंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है, या भाइयों, अगर आपके 2 या 3 भाई हैं उसका 3 गुना होगा, 300 भाई आपके होंगे। जो दूसरे वहां पर हैं मोमिन हैं, वो आपके भाई नहीं होंगे, वो आपके चचा होंगे या कोई और होंगे, या आपके शायद दुश्मन भी होंगे। और फिर बहनों, अगर आपके 3 बहनें हैं 300 बहनें होंगी। और जो दूसरे वहां पर औरतें हैं वो आपकी बहनें नहीं होंगी। या बाप या माँ, यानी आपके 100 बाप और 100 माँ भी होंगे। या बच्चों, यानी अगर आपका एक बच्चा है तो वहां पर आपके 100 बच्चे होंगे। या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया, यानी कि अगर आपके पास एक खेत यहां पर जमा है, 2 खेत अगर होंगे तो वहां पर 200 खेत आपके होंगे, छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। अजीज दोस्तों, सोचने की बात है, सवाल करने का भी एक तरीका है। अगर हम हर सवाल को गूगल में से ढूंढकर किसने किस तरह से कहा है किसी चीज को, उस तरह से लोगों पर थोपे और लोगों को मनवाएं कि भाई बाइबल में यह लिखा हुआ है कि तुम्हारी अगर एक बीवी है इस दुनिया में तो आने वाली दुनिया में यानी जन्नत में आपकी 100 बीवियां होंगी, क्योंकि उनका दायरा फिक्र जो है, उनका दायरा फिक्र जो है वो ही है जिस पर वो खुद ईमान रखते हैं, क्योंकि वो उनसे आगे नहीं जा सकते। और फिर वो ऐसे बहुत जबरदस्त कलिमात लिखते हैं जैसे कि ऑडासिटी, जैसे कि ये ऑडासिटी यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर इन्होंने क्या लिखी है दे हैव द ऑडासिटी टू मॉक अदर्स। हमने किसी का मखौल उड़ाना ही नहीं है, किसी का मजाक करना ही नहीं है, किसी की रीश खंदी करनी ही नहीं है। हमने तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देना है, खुदा के मुक़द्दस कलाम में से लोगों के सामने रखना है, कोई और बात नहीं, कोई और बात नहीं। मगर मोहतरमा जब ये लिखती हैं कि वहां पर आसमान में अगर आपकी एक बीवी यहां पर है तो वहां पर आपकी 100 बीवियां होंगी, यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर यह हमारे लिए दिया हुआ है, हम इस पर जरा सोचें। जरा सोचने की बात है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, तुम मुनसिफ बनोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों, यहां पर बच्चों से मुराद बीवियों को छोड़ा है या बीवी को छोड़ा या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। इसके मानी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बाप यहां पर है तो वहां पर 100 बाप होंगे। यहां पर अगर ऐसा होता तो खुदावंद वाज़ेह तौर पर यह लिखा होता कि आपकी एक बीवी है यहां पर, अफसोस है आप पर, आप कैसे एक बीवी लेकर यहां जी रहे हैं। भाई
میری خدمت کرتے رہو، تیاری لیتے رہو، آسمان میں تمہارے لیے 100 بیویاں میں دوں گا۔ کیا آپ نے آسمان کو مذاق بنایا رکھا ہوا ہے؟ آسمان کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم جاتے ہیں ٹیکسٹ کو کانٹیکسٹ کے ذریعے اس درس کو اگلے صفحے میں لے جاتے ہیں، اور یہ مرقس کی انجیل میں بھی اور لوقا کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو واضح طور پر پڑھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا اس کے معنی اور مقصد کیا ہے۔ اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، سب سے پہلے تو وہ سوچتے تھے کہ قیامت ہوگی ہی نہیں مگر قیامت ہوگی، اور قیامت کا خداوند وہ خود یسوع مسیح، کیونکہ اس نے کہا کہ میں ہی قیامت اور زندگی ہوں۔ اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے، یہ بنی بنائی ہوئی یا پکی پکائی ہوئی کہانی ہے جو ملاؤں نے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا۔ ایک من گھڑت کہانی جسے کہتے ہیں، یہ ویسے ہی ہے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا، اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی، اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی 7ویں تک، یعنی 7 کے 7 مر گئے۔ اور اب یہ تو نہیں کہ ایک بھائی آج مرا، دوسرا اگلے ہفتے کے یا اگلے دن کو، اور ایسے ہی 7 دنوں میں یا 7 مہینوں میں مرے۔ اگر 7 سال میں بھی مرے تو بھی یہ بہت لمبا فاصلہ نہیں، کیونکہ ایک بھائی ایسے نہیں مرتے۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا اور 7ویں تک، سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی۔ شاید وہ عورت 100 سال کی ہو گئی ہوگی۔ پس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ قیامت میں وہ عورت ان 7 بھائیوں میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ لوگ جو ہے ہمیشہ دنیا کی حکمت کو لے کر، مذاہب اور ادیان کو لے کر جس پر وہ خود ایمان رکھتے ہیں یا باور رکھتے ہیں، اسی کو سچائی کا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں اور مسیحیت پر حملہ کرتے ہیں کہ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم بیوی کو چھوڑو گے تو وہاں پر تمہیں 100 اور بیویاں ملیں گی۔ ایسی کوئی نشاندہی نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں، کوئی بھی نہیں۔ آپ خود پڑھیں، یہ واضح ہے آپ کے لیے۔ کسی چیز کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا آسان ہے، مگر حقائق کو صداقت کی صورت میں پیش کرنا خداوند کی حکمت سے ہے، اور ہمیں تاریخ کو، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر لکھا کیونکہ اور پھر یہاں پر لکھا خداوند یسوع مسیح فرماتے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، نہ صرف تم گمراہ ہو بلکہ تم دوسروں کو گمراہی میں لے چلتے ہو۔ نہ صرف تم گمراہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی اپنی گمراہی ہی میں لے چلتے پھر رہے ہو۔ یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں پر صدف نجمی بہن نے یہاں پر لکھی ہے کہ The Bible says they will have 100 wives in paradise۔ یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت کہانی ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند صدف بہن کی آنکھوں کو کھولے تاکہ وہ کتاب مقدس کو درستی سے پڑھیں، تاکہ کتاب مقدس کے ہر حرف کی سمجھ ان کو آئے، کیونکہ خدا کا یہ مقدس کلام واحد کلام ہے جو آپ بہن کو بچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم پڑھیں گے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو،
تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ بہن، آپ نے صرف ربائی گوگل میں جا کر کچھ چیزیں ٹائپ کر کے ایک آیت نکال کر وہاں سے اتنے آیات ہیں پس منظر کو نادیدہ اور اس کے آگے کیا ہے ان سب کو آپ نے پائمال کر کے ایک دو آیت کو آپ نے لا کر، اور وہاں پر یہ لکھا بھی نہیں کہ اگر تمہارے ایک بیوی یہاں پر ہوگی تو جنت میں 100 بیویاں ہوں گی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے توڑ مروڑ کر یہاں پر دیا ہوا ہے۔ آپ برائے مہربانی کتاب مقدس کو درستی سے پڑھیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے، مقدس ہوں گے۔ وہاں پر نہ بھوک ہوگی، نہ پیاسے ہوں گے، نہ کوئی کسی کی بیوی، نہ کوئی کسی کا شوہر، بس آسمانی باپ خداوند ہمارا باپ اور ہم ان کے فرزند ہوں گے، مقدسین کہلائیں گے، ابدی زندگی وہاں پر ہوگی۔ جیسا کہ ایک گیت میں نے سنا تھا دلی میں جب میں تھا، میں نے فارسی کا گیت تو گایا مگر یہ بھول گیا کہ ہندی میں بھی ایک گیت تھا، نیا جیون ہوگا کیسا سہانا جہاں تم رہو گے۔ صدف بہن، اگر تم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرو تو جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، اننت جیون ہوگا۔ اننت جیون، ہمیشہ کی زندگی، شادمان زندگی، مقدس زندگی، خداوند کی حضوری، خداوند کے حضور، اس کے جلال کو ہم دیکھیں گے۔ جنت یوں ہوگی، نہ کہ جس طرح آپ نے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہوا ہے، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے، مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کیا تم نے وہ نہیں پڑھا؟ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ مردوں کا ہمارا خدا مردوں کا خدا نہیں، زندوں کا خدا ہے۔ آسمان میں مردے نہیں ہوں گے بلکہ سب حیات ابدی میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے کتاب مقدس کو جب آپ چاہتے ہیں کہ پڑھیں تو اس کو پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھیں اور پھر اس پر اپنی قضاوت رکھیں، اپنا سوال رکھیں۔ اور اب میں آتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں بیویاں کیسی ہوں گی، اور میری خواہش آپ سے ہے، کیونکہ یہ جو کلپ میں آپ کو سنانے والا ہوں اس ملا صاحب کے کلپ کہ وہ جنت کی تعریف کس طرح کرتے ہیں، بچوں کے لیے لازمی نہیں کہ یہ سنیں، بچوں کے لیے لازمی نہیں۔ تو میری خواہش آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ آس پاس، اگر کوئی نابالغ آس پاس میں ہے تو یا تو آپ اس پروگرام کو بند کریں یا ان کو رخصت کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کلپ اب آپ سنیں۔ بہت لازمی ہے کہ ہم اس کو سنیں، کیونکہ جس پس منظر میں، جس بنیاد پر صدف نے یہ سوال کیا ہے، مسیحیت پر حملہ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے تعلیم پر حملہ کیا ہوا ہے، اس کی سچائی کو بھی ہم جانیں، کیوں کر وہ یہ سوچتی ہیں، کیسی وہ سوچتی ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ خود ویسے ہی ایمان رکھتی ہیں۔ سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی، وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ۔ تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو، تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو، تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا، تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر، تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا، تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو، اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو،
اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو، اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے، عشق ہو گیا، لب ہو گیا، میں لب کرتا ہوں. سنو، جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی، اور تم رنڈیوں، کھجڑوں، خسروں، طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی، اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ، اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے. بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی، اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 70 نہیں، 70 جوڑے کپڑے کے، وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا. اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے، ہوں گی اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے، ہوں گی اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے، ہوں گی اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے؟ لیکن موجودہ سائنس، موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یقین، یہ سب یقینی سطح پر لے آئے ہیں. وہ میاں آپ ایکس رے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے، ہیں تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم 1000 پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایکس رے مشین بتا دیتی ہے، تو وہ خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے، اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا، اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے. اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری، اس کا دل، اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا، اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا. وہ تمہیں دیکھ کر سجے سنورے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سنورو گے. جنتی بھی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن زیادہ پائے گا. ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے، پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 گنا دگنا حسن اس کے اندر پائے گا. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں؟ کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی، کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے. آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے. آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے. یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں، منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں، منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. خوش ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. غلام میرے بھائیوں حفت الجنہ بالمکارہ. سردی لگ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کمبل یہ کہہ رہا ہے مت چھوڑ کے جاؤ، لیکن تم اسے چھوڑ کر کے جب نماز کے لیے بھاگتے ہو، اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ دیکھو بستر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ میرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. واللہ اس جنت کو حاصل کرو. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں، شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے. جیسے چاہو گے استعمال کرو، دبا کے دبا کے دبا کے دبا کے دبا کے دبا کے 100 مردوں کی قوتیں. اور ایک نہیں، ارے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی، اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہو گی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے. وہ کہے گی اب صبر بھی کرو، میرا بھی حق آپ میں ہے، چھوڑو اس کو، میرے پاس آؤ. وہ لے کے جائے گی، وہاں مزے اڑاؤ گے تم، وہاں مزے اڑاؤ گے تم، وہاں مزے اڑاؤ گے تم. اللہ اکبر. یہ ہے جنت.
हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर, हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर, हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना न जाया करो। मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। अब मैं ये नहीं जानता कि मैं रोऊं या हंसूं। अगर मैं हंसूं तो किसी का मजाक उड़ाऊं, और ये मैं करना नहीं चाहता। यकीनन मुझे रोना आता है इस तालीम पर, यकीनन मुझे रोना आता है उस जन्नत पर जिसकी ये इमाम साहब, ये मुल्ला साहब, ये मौलाना साहब तालीम देते हैं। क्या जन्नत इसी तरह है कि इसने सबसे पहले अपने ही बीवी पर हमला किया, मैली कुचैली बीवियों को, और आखिर में मैली कुचैली औरतों को। यहां पर जो बेइज्जती की गई है औरतों की, जो बेइज्जती हुई है इस तालीम में, और इस तरह के वीडियो ये सिर्फ एक नहीं, अगर आप YouTube को चले जाएं या फिर टिकटॉक या बहुत से और मनबा हैं आपके लिए, ऐसी तालीमात से भरा हुआ है कि जन्नत की हूरें कैसी हैं, जन्नत है कैसी, वगैरह वगैरह वगैरह। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ये वाज़े किया हुआ है कि जन्नत है कैसी, जन्नत होगी कैसी, यीशु ने उनसे जवाब में कहा, तुम गुमराह हो इसलिए कि न किताब मुक़द्दस को जानते हो, न खुदा की कुदरत को। तुम सिर्फ सोचते हो कि तुम खुदा की इबादत करते हो या खुदा की परस्तिश करते हो, दर हकीकत में तुम खुदा को जानते ही नहीं हो, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। वहां पर जो मुक़द्दसीन हैं वो मुक़द्दस होंगे, मुक़द्दस फरिश्तों की मानिंद खुदावन के जलाल में होंगे। वहां पर जैसे कि ये मौलाना साहब कहते हैं, या फिर जैसे कि सदफ बहन ने लिखी है, वैसे नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि अगर तुम्हारी एक यहां पर बीवी होगी तो आसमान पर तुम्हारे 100 बीवियां होंगी। ऐसा लिखा ही नहीं है किताब मुक़द्दस में। तोड़ मरोड़ कर किसी चीज को पेश करना आसान है, मगर हकीकत को बोलना ये लाजमी है, हकीकत को सामने लाना ये लाजमी है। जैसे कि इस मुल्ला ने कहा कि तुम यहां पर मैली कुचैली बीवियों की सोचते हो। अपने बीवियों को इसने अपने ही बीवी को, जिसे खुदावन ने बनाया है, जो उसके बिल्कुल बराबर है, जो कि खुदा की शबी पर बनाया गया, उसको मैली और कुचैली कहकर इसने यहां तक भी नहीं सोचा। ये लोग सब ऐसा नहीं सोचते हैं कि इनकी मां भी है, वो भी किसी की बीवी थी, इसने अपने मां को भी मैली और कुचैली कहा। उसने अपने खालों को, फूफियों को, उन सब औरतों को, अपनी बेटी को भी, क्योंकि उनकी बेटी भी किसी की बीवी होगी, उनको भी मैली कुचैली करके यहां पर अपनी तालीम में कहा कि भाई इनके पीछे क्यों सोचते हो, तैयारी करो, तैयारी करो। आसमान में खुदा ने आपके लिए हूरें तैयार की, और कैसी हूरें, इनकी तफसील भी सुनते सुनते मुझे रोना आता है, मुझे रोना आता है। एक औरत को इतना जेर करना, बेइज्जती करना, यह है मसीह के बगैर, यह है मसीह के बगैर, मसीह की तालीम के बगैर मजहब और दीन और फलसफा इंसानी, जिसके बारे में अगर हम सोचें तो वो
اگر ہم صداقت سے سوچیں تو ہمیں رونا آ جائے، مگر لوگ ان چیزوں پر باور کرتے ہیں۔ مگر جو چیزیں خداوند یسوع مسیح واضح طور پر یہاں پر کہتے ہیں، یسوع نے ان سے جواب میں کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوگی۔ اور پھر ہم چلتے ہیں دوبارہ اسی آیت پر جس کا صدف نے یہاں پر ذکر کیا ہے، لکھا ہوا ہے، توڑ مروڑ کر اسے پیش کیا ہے۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ 100 گنا ملے گا کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کے ایک باپ ہیں، یہاں پر ہر کسی کا ایک باپ ہے، کسی انسان کے 2 باپ نہیں ہیں۔ زمینی باپ کی میں بات کرتا ہوں، حالانکہ مسیحیت میں خدا کا شکر ہے اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو ہمارا باپ 2 ہے، ایک وہ زمینی باپ جو مر گیا۔ ہاں، میرا باپ، میرے ابا جان 94 برس عمر کرتے کرتے وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا، مگر میرا آسمانی باپ جو مجھے خداوند یسوع مسیح کے قربانی کی وساطت سے ملا ہے، جس نے مجھے اپنی فرزندی میں لیا ہوا ہے، وہ ابدی باپ ہے۔ اور در حقیقت میں میرا باپ جو اس زمین پر تھا، آسمان میں میرا باپ نہ ہوگا بلکہ میرا ایک ہی باپ ہے، اور وہ ہے خداوند قدوس خود۔ اور وہ اپنی قدوسیت میں مجھے یہ کہتا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ سچ بات ہے کہ ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت غور فرمائیں، جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اپنے شاگردوں کے بارے میں، اولی شاگردوں کے بارے میں۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے کہ اگر میں مسیح ہوں، جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اس وقت میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا، میری ایک نامزد تھی یعنی منگیتر، اس نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ اب تم کافر بن گئے ہو، مرتد بن گئے ہو، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ مجھے بھی چھوڑنا پڑا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ میں نے اپنے منگیتر کو چھوڑ دیا تو آسمان میں خدا مجھے 100 اور منگیتر دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آسمان میں شادی بیاہ نہیں، بلکہ ہم فرشتوں کی مانند مقدس کہلائیں گے، خداوند کے جلال میں قدم رکھیں گے۔ یہ ہے حقیقی جنت۔ جنت کیسی ہوگی؟ ویسی نہیں جیسے یہ مولانا صاحب نے کہا یا پھر صدف بہن نے اس کا ذکر کیا، بلکہ جنت جو ہے وہ مقدسین کی جائے گاہ ہوگی۔ جنت جو ہے وہ آسمانی باپ کے جلال میں ہم ہوں گے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس جنت کی نوید اپنے کلام میں دیا، اس صداقت میں جو اس نے اپنے لہو سے میرے لیے بخشا ہے۔ کچھ کامنٹس کو میں پڑھوں گا اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ اور اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو میری آپ سے التماس ہے کہ آج آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، یا پھر کتاب مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، توڑ مروڑ کر نہیں۔ کامی جان لکھتے ہیں، گاڈ بلیس یو سر، میں آپ کا پروگرام بہت پسند کرتا ہوں۔ بہت شکریہ کامی، خداوند آپ کو مزید اور استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو، پلیز سینڈ می یور نمبر۔ میرا جو نمبر ہے میں یہیں پر پردے پر آپ کے لیے رکھ لیتا ہوں اسی وقت، اور میری خواہش ہے کہ آپ پروگرام کے بعد ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس نمبر کو رکھوں، یہ میرا ذاتی نمبر ہے، یا پھر آپ زندگی ٹی وی کے نمبر پر بھی فون کریں، وہ بھی تماس میں رہیں گے آپ کے ساتھ۔
ये है मेरा शख्सी नंबर। अफगान मीडिया मेरा स्काइप है, और इस स्काइप के ज़रिए आप मुफ्त यानी रायगा मुझसे राबिता कर सकेंगे। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, शख्सी फ़ोन नंबर। इस फ़ोन को मैं अपने फ़ारसी पश्तो प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करता हूँ। इसकी वसातत से भी आप मुझसे राबिता कर सकते हैं। एक और भाई ने भी मेरा नंबर मांगा था, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो नंबर्स कॉल्स नहीं आते, इसी वजह से लोगों ने ये कहना शुरू किया है। मगर खुदा का शुक्र है नंबर्स हैं। मेरा ज़ाती नंबर या फिर ज़िंदगी टीवी का नंबर ये है, आप ज़रूर हमसे राबिता करें। और इवेंजलिस्ट साजिद भट्टी साहब कहते हैं स्टे ब्लेस्ड। बहुत शुक्रिया आपका भाई, खुदावन आपको भी बरकत दे। सईद काशान किसी और को लिंक भेज रहे हैं, और शाला जुबैर कहते हैं कि खुदा का खौफ नहीं इनको, इसलिए ये तालीम से खाली है। आपने बिल्कुल ठीक कहा शाला जुबैर, बिल्कुल ठीक कहा। खुदा का खौफ इनके दिल में नहीं है, इसी वजह से उनके तालीम जो है वो भी इंसानी फलसफे से मरबूत है, न कि खुदावन के फलसफे से, न कि खुदा। जब हम फलसफा कहते हैं, फिलोसोफिया यानी हिकमत से मोहब्बत रखना, हिकमत से मोहब्बत रखना, मगर इनका फलसफा जो है वो इंसानी है, खुदावन की जानिब से नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और फिर लिखते हैं शुक्र है कि बाइबल में मर्द औरत एक है, उफ खुदा इनको अक्ल दे। आमीन आमीन। खुदावन आपके दुआ को सुने। कामी साहब कहते हैं कि जब आप बोलते हैं तो दिल करता है कि सुनते जाएं। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और मेरी आपसे ख्वाहिश है कि ज़िंदगी टीवी में जो दूसरे बहुत मुफीद प्रोग्राम हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। और कुछ और कमेंट्स हैं शायद ज़िंदगी टीवी के सफ़े पर, मैं उनको भी पढ़ना चाहूँगा। खुदावन आप सबको बरकत दे। वक्त भी कम है, 5 मिनट है, मगर मैं चाहता हूँ कि उनको भी पढ़ूँ। अतिया इनायत साहिबा बहन लिखती हैं, मैं लाऊं इसको। स्टे ब्लेस्ड ब्रदर, बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, यस प्रेज द लॉर्ड एंड आमीन। और फरहान मसीह लिखते हैं थैंक्स लॉर्ड, यस थैंक्स लॉर्ड, आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। और मैं बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम को और ज़िंदगी टीवी के दूसरे प्रोग्रामों को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी बरकत मिले। आई एम सो हैप्पी बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज़ माई लॉर्ड एंड गॉड, आमीन। परवेज़ भट्टी लिखती हैं सर कुड यू प्लीज़ इनवाइट प्लीज़ सिद्दीक P.S. सिद्दीक फॉर हिज टेस्टिमोनी। मैं P.S. सिद्दीक को जानता नहीं हूँ, और अगर वो चाहें तो हमसे राबिता करें। मैं ज़रूर उनको दावत दूंगा कि अपनी शहादत को, अपनी गवाही को इस प्रोग्राम में रखें। बहुत शुक्रिया परवेज़ भट्टी साहब। मैं ज़रूर ख्वाहिश करूँगा अगर P.S. सिद्दीक साहब चाहते हैं कि वो अपने शहादत को, शख्सी शहादत या गवाही को रखें इस प्रोग्राम में, तो मैं ज़रूर खुश हूँगा, और इससे मुझे भी बरकत मिलेगी और दूसरों को भी। नेटको साहब लिखते हैं आमीन आमीन माय ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं चाहता हूँ सब भाइयों और बहनों के लिए, और मेरी आपसे विनती है, ख्वाहिश है, मेरे दिल से एक ख्वाहिश है, आप एक बार इस किताब मुक़द्दस को एक बार पढ़ें, इस इंजील को एक बार पढ़ें। ये इंजील उर्दू ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में, हिंदी ज़बान में, मराठी ज़बान में, पंजाबी ज़बान में, सिंधी ज़बान में, बलोची में, पश्तो में मौजूद है। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में 18.5% यानी तकरीबन 19% लोग पश्तो बोलते हैं। तो pashtobible.com में जाकर आप पूरे बाइबल को पश्तो ज़बान में भी पढ़ सकते हैं। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावन आपको बरकत दे और उन सब को बरकत दे जो इन प्रोग्रामों को देखते हैं, बशमूल इस प्रोग्राम ज़िंदगी के कलाम को।
میری آپ سے خواہش ہے کہ اس کتاب مقدس کو، انجیل عیسی مسیح کو پڑھیں۔ انجیل یعنی خوشخبری، ایوانگیلیون سے لیا۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ انسانی فلسفوں کے پیچھے نہ جائیں، حقیقت کو توڑے نہ، مروڑے نہ، بلکہ حقیقت کو جانیں، اور حقیقت آپ کو آزاد کرے گا۔ یہ حقیقت کا وعدہ ہے۔ اور وہ حقیقت ہے کون؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی یعنی حیات میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ اگر اس پروگرام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آپ یہ چھوٹی سی دعا کر کے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لے سکتے ہیں، اس کا مومن بن سکتے ہیں، اس کا فرزند بن سکتے ہیں۔ اے خداوند، میں مشکور و ممنون ہوں اس وقت کے لیے کہ تو نے مجھے دیا، اس سچائی کو جاننے کے لیے جو تیرے مقدس کلام انجیل میں میرے لیے ہے، تیرے محبت نامے، فضل نامے، تیرے رحمت نامے میں ہے۔ میں شکر کرتا ہوں اے خداوند، میں شکر کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے صلیب پر گیا، اس نے اپنا لہو میری خاطر بہایا، وہ موا گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ خداوند ہے۔ اے زندہ یسوع مسیح میرے خداوند، میرے دل میں آ، میرا رب، میرا خداوند، میرا نجات دہندہ بن، مجھے چھو، مجھے پاکیزہ کر، مقدس بنا، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ بس اتنی سی دعا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں، دوسرے پروگراموں کو بھی ہم سے تماس لینے کے لیے ضرور زندگی ٹی وی کا فون نمبر یا میرا ذاتی نمبر جو میں نے دیا وہ ضرور اس سے کال کریں، اور میں ضرور آپ کو جواب دوں گا، یا مجھے لکھیں۔ اگر دعا چاہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کو محفوظ رکھے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔